بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 95 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیج رہے ہیں۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ اونٹنی بھیج رہے ہیں، فِتْنَةً لَهُمْ ان کے پاس آزمائش کے طور پر، فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور ان کو بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر، پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، فتعاطی چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا، فعقر اور اس کو اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، اب سوچو میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کہشیم المحتضر، ہم نے ان پر بس ایک چنگاڑ بھیجی، صیحۃ واحدہ ایک چنگاڑ بھیجی، فکانوا کہشیم المحتضر جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ عزیز طلبہ، ان آیات میں پہلے اس معجزے کا ذکر ہے جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو منہ مانگا معجزہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے حاصل کیا تھا، ان کو دکھایا تھا، اس کا بیان ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، یہ معجزہ انہوں نے خود مانگا تھا، اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر فرمایا، اونٹنی وہاں سے نکل آئی۔ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائش کے طور پر ہم ان کے پاس بھیج رہے ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو جو ہے عذاب ملے گا۔ تو بہرحال وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اب اس آیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ معجزہ تھا، آزمائش تھی ان کے لیے، فِتْنَةً لَهُمْ، تو اس لیے وہ جو پانی ہوتا تھا وہ سارا پانی جو ہے وہ اونٹنی پی جاتی تھی، اور اس میں ان کے لیے آزمائش تھی، وہ لوگ اس سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ سوچا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے بات کرنی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے بات کی، انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ اب ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ آپ لوگ اپنے جانوروں کو پلا سکتے ہیں۔ باری مقرر کر دی، کل شرب محتضر، ہر حقدار اپنی باری پہ حاضر ہوگا۔ تو چونکہ وہ پانی بہت زیادہ پی جاتی تھی، پورا کنویں کا پانی پی جاتی تھی، اس لیے جو ہے وہ انہیں ناگوار گزرا، اس لیے جو ہے وہ پھر بھی وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ جب باری مقرر کر لی گئی تو اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوئے، پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، قصہ ہی ختم ہو جائے۔ فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر، تو جو ہے وہ ایک آدمی اس قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک جو ہے وہ روایت یہ بھی ہے کہ وہ ایک عورت پر عاشق تھا، تو اس عورت نے نکاح کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ اس اونٹنی کو قتل کرو گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، تو اس نے جو ہے وہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔
اور اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کا آپس میں مشورہ ہوا اور اس کی تشکیل ہوئی کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. ایک آدمی کی تشکیل کی اور وہ بندہ اس کے لیے راضی ہو گیا اس کو مارنے کے لیے. تو ان کو یہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اگر اس کو تم برے ارادے سے چھو گے تو پھر تم پر عذاب آئے گا. جب انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، سورہ ہود میں ہے کہ تم اب 3 دن جو ہے وہ مزے کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ تم پر عذاب آ جائے گا. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. چنانچہ 3 دن بعد جو ہے وہ ان پر عذاب آیا اور اس صورت کے اندر اس کو صیحۃ واحدہ سے، ایک چنگاڑ سے تعبیر فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر ایک چنگاڑ کا عذاب بھیجا اور وہ فکانو کا حشیم المحتضر، تو وہ جو ہے وہ سب اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے کہ کھیتی کی حفاظت کے لیے باڑ لگانے والے کی باڑ کا جو چورا ہوتا ہے نا، اس چورے کی طرح ہو گئے. یعنی ان کی جانیں تو گئیں، ہلاک تو ہوئے، لیکن ان کے جسم جو تھے وہ بھی چورا چورا ہو گئے تھے. اسی بات کو سورہ فیل کے اندر جو ہے وہ اصحاب الفیل کے حوالے سے فجعلہم کعصف مأکول، اسی طرح کی بات ہے، وہ بھی کھایا ہوا بھوسا ہو گئے. جب ان کے اوپر کنکریاں برسائی پرندوں نے تو وہ کھایا ہوا بھوسا جیسے ہوتا ہے ایسے ہو گئے. اس کے علاوہ سورہ اعراف کے اندر قوم صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے عذاب کا ذکر ہے، تو وہاں پر فآخذتہم الرجفہ ہے، یعنی کہ زلزلے کا عذاب آیا، ان کے اوپر زلزلہ بھیجا گیا. تو دونوں ہی طرح کے عذاب آئے ہیں. اس میں تطبیق یہ ہوگی، یہاں پر جو ہے وہ صیحۃ واحدہ کا ذکر ہے اور وہاں پر رجفہ کا ذکر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طرح کے عذاب آئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ چنگاڑ سے اس کو تعبیر کر دیا اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ زلزلے سے تعبیر کر دیا، رجفہ سے تعبیر کر دیا. تو دونوں قسم کے عذاب ان پر آئے ہیں اور بڑے سخت عذاب تھے. صیحۃ واحدہ، ایک چنگاڑ، فرشتے نے ایک چیخ ماری، سب کے دل اور کلیجے پھٹ گئے اور سب جو ہے وہ مر گئے اور ان کے جسم بھی چورا چورا ہو گئے. کحشیم المحتضر، جیسے کہ جو ہے وہ باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا ہوتا ہے نا، کھیت کے آس پاس جو باڑ لگائی جاتی ہے، یا پھر باڑ جو ہے وہ چند روز کے بعد خراب ہو کر چورا بن جاتی ہے، یا پھر وہ جو باڑ لگانے کا جو چورا ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہو، تو وہ جیسے ہوتا ہے ایسے ان کے جسم ہو گئے. بڑی سخت چیخ تھی جو کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگائی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اس آیت کو جو ہے وہ ہر معذب قوم کے بعد اللہ پاک نے اپنی اس صورت کے اندر اس کو ان آیات کے اندر دہرایا ہے. یعنی جس بھی قوم کا ذکر کیا جس کے اوپر عذاب گزرا، جیسے کہ پہلے گزرا ہے قوم نوح کا عذاب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قوم عاد کا عذاب ہے، اب قوم سمود کا عذاب ہے، تو ان سب جو ہے وہ قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کو دہرایا ہے، اس آیت کو بار بار جو ہے وہ ذکر کیا ہے تاکہ مشرکین مکہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں. اور اسی طرح جو ہے وہ جتنے بھی اس قرآن کریم کے مخاطبین ہیں، آج کل کے جو مسلمان ہیں یا پھر غیر مسلم ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت کا سامان ہے اور ان کو بھی یہ دعوت ہے قرآن کریم کی طرف سے کہ قرآن کریم میں بڑی آسانی ہے، بہت آسانی سے ہر کوئی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. تو یہ واقعات جیسے مشرکین مکہ کو ڈرانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جن پر عذاب نازل کیا، اسی طرح جو ہے وہ ان کے بعد والوں کے لیے بھی اسی طرح یہ، چونکہ قرآن کریم تا قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام آنے والی انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے جیسے قوم نوح نے نافرمانی کی، اگر تم اسی طرح کی نافرمانی کرو گے جس طرح قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے سے انکار کیا، اگر تم بھی ویسے ہی کرو گے تو تمہارا انجام بھی
وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے. ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے اس طرح تمہیں بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. مخرجوها من الحزبۃ الصخرۃ کما سألوا. مرسل الناقہ کے بعد مصنف نے اس عبارت کو ذکر کیا ہے کہ ہم اونٹنی بیچ رہے ہیں، یعنی کہ ہم ایک چٹان سے اونٹنی نکال رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ہے. کما سألوا فتنتن محنتن لہم، ان کی آزمائش کے لیے، لنختبرہم تاکہ ہم ان کو آزمائیں. فرتقبہم یا صالح ای انتظر ما ہم صانعون وما یصنع بہم واصطبر الطاء بدل من تاء الافتعال. فرتقبہم حضرت صالح علیہ السلام سے خطاب ہے کہ آپ انتظار کیجئے، ما ہم صانعون، وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. واصطبر، اور صبر کیجئے. طا جو ہے اس کے اندر مصنف فرماتے ہیں تاء افتعال کے بدلے میں ہے. واصطبر جو ہے یہ اس کے اندر تاء افتعال کے بدلے میں ہے. ای اصبر علی اعضاہم، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی اعضاء پر، ان کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی ہیں ان پر صبر کیجئے. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاقَةِ. اور جو ہے وہ ہم ان کو یہ بتا دیں کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے. قسمۃ مقسوم کے معنی میں ہے. وَبَيْنَ النَّاقَةِ، یہاں پر مصنف نے وَبَيْنَ النَّاقَةِ سے جو ہے وہ اس شبے کی طرف اس اعتراض اور شبے کی طرف اشارہ کر دیا کہ پانی تو صالح علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے ان کے درمیان تقسیم تو نہیں تھا، ان کا آپس میں تقسیم نہیں تھی، بلکہ اونٹنی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے درمیان اس کی باری تقسیم ہوئی تھی. یعنی ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ باقی قوم جو ہے اپنے پانی ضرورت کا استعمال کرے گی. تو بین الناقہ سے جو ہے وہ مصنف نے اسی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اونٹنی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے درمیان یہ تقسیم تھی. فَيَوْمٌ لَهُمْ وَيَوْمٌ لَهَا، ایک دن ان کا ہوگا اور ایک دن اس کا ہوگا. كُلُّ شِرْبٍ نَصِيبٍ مِّنَ الْمَاءِ مُحْتَضَرٍ، ہر جو ہے وہ حقدار اپنی باری پر حاضر ہوگا. شربن نصیب من الماء، پانی کی باری کو کہا جاتا ہے. يحضره القوم يومهم والناقة يومها، محتضر کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن قوم جو ہے وہ حاضر ہوگی اور ایک دن جو ہے وہ ناقہ حاضر ہوگی، اونٹنی حاضر ہوگی، وہ پانی پیے گی. فتمادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل الناقة. مصنف فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک وہ اس پر قائم رہے، پھر وہ اکتا گئے اور انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا. یعنی جو تقسیم ہوئی تھی اس تقسیم پر کچھ عرصے تک وہ باقی رہے، پھر اکتا گئے اور پھر انہوں نے اونٹنی کے قتل کا ارادہ کیا. فنادوا صاحبهم، اپنے صاحب کو انہوں نے آواز دی. قدارا لیقتلها، یہ صاحب سے مراد قدار ہے. اس کا نام جو تھا، اس شخص کا نام قدار تھا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں اور اس کو قتل کیا تھا تاکہ وہ اس کو قتل کر دے. فتعاطا فعقر، فتعاطا تناول السیف، تو وہ تیار ہو گیا اور یعنی کہ اس نے تلوار پکڑ لی، تلوار کو کھینچ لیا اور جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں پکڑ لی. فعقر، اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اس کو قتل کر دیا. بہن ناقتا ای قتلہا، یعنی کہ اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اونٹنی کی، یعنی کہ اس کو قتل کر دیا. موافقتاً لہم، ان کی موافقت کی وجہ سے. یہ جو عبارت ہے دراصل یہ ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر فعقر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے واحد کا جو ہے وہ صیغہ ذکر کیا ہے، جبکہ سورۃ الشعراء کے اندر فعقروہا جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، یعنی جمع کا صیغہ لائے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے واحد کا صیغہ ذکر کیا ہے. تو ان دونوں میں تطبیق نہیں ہے، تو تطبیق کی صورت پیدا کرنے کے لیے مصنف نے فرمایا موافقتاً لہم، یعنی کہ قاتل بالمباشر تو ایک ہی تھا، جو جس نے اس کو قتل کیا اونٹنی کو وہ قدار ہی تھا، مگر قتل کے مشورے میں سب شریک تھے، اس لیے
جو بالمباشر قتل کر رہا تھا، جو قاتل تھا، اس کی طرف نسبت کر کے جو ہے وہ یہاں پر فاقر واحد کو ذکر کر دیا تاکہ جو ہے وہ اس کی طرف دونوں معنی کی موافقت ہو جائے. تو یہاں پر بالمباشر قاتل چونکہ یہ قدار تھا تو اس لیے فاقر واحد جو ہے وہ صیغہ لے کر آئے. اور سورۃ الشعراء کے اندر جمع کا ذکر ہے فاقروہا، تو سب چونکہ مشورے میں شریک تھے، اس وجہ سے جو ہے جمع کا صیغہ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈرانا. نذر انذاری لہم بالعذاب، یعنی اس سے میرا ان کو عذاب سے ڈرانا مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نے فرمایا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا ان کو کیسا ہے. قبل نزولہ ای واقع موقعہ، اس کے واقع ہونے سے پہلے، اس کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس سے ڈرانا مراد ہے نذر سے. وبینہ بقولہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قول سے بیان کیا. نارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر هو الذی یجعل لغنمہ حظیرۃ من جابز الشجر والشوک یحفظہن فیہا من الذئاب والسباع وما سقط من ذلک فداسته هو الحشیم. مصنف فرماتے ہیں کہ حشیم جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ کوئی شخص اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ باڑ بناتا ہے گھاس سے، اور سوکھی گھاس اور کانٹوں وغیرہ سے باڑ بناتا ہے. تو یحفظہن فیہا من الذئاب والسباع، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کی وہ بھیڑیوں اور درندوں سے حفاظت کرتا ہے. وما سقط من ذلک، اور اس گھاس سے جب کچھ گر جاتا ہے فداست ہو، بکریاں اس کو رون دیتی ہیں. وہ الحشیم، تو یہی حشیم ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.